ہی پیدا نہ ہو جائیں، سیکرٹری جنرل صاحب ناراض ہو جائیں نگیر بخاری صاحب آپ سے. کوٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ سلیکشن تو ہو چکا، کون آنے والا ہے، کسی کی حکومت بننے والی ہے، سارا یہ کس نے بتایا ہے بلاول صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک فضا کہیں یا ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہاں پر ایک جماعت بنائی گئی ہے نئی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، اور شاید ان کو جو ہے اسی لیے، اور وہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نیکسٹ چیف منسٹر ہوں اور میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو میجورٹی ممبران ہیں توڑ کے لے کے آؤں گا، اور میں جو بھی ممبرز ہیں. لیکن آج تک میرے خیال میں ان کو زیادہ کوئی اس پہ وہ پذیرائی نہیں مل سکی اور لوگ نہیں آ سکے. اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو سچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور پچھلے دنوں باقی تو علاقوں کو مجھے نہیں پتہ، میں اپنے علاقے کے وزٹ پہ تھا، اپنے علاقے میں تھا. وہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو پارٹی کے ان کو بلایا گیا تھا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ شام کے بعد کمپین نہیں کریں گے. تو میں نے کہا کمپین تو ہوتی شام کے بعد ہے. تو لا نوٹیفیکیشن ہے خیبر پختونخوا میں، آج سے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کئی عرصے سے میں آپ کے ساتھ ٹی وی پروگرامز میں بھی بار بار بات کر رہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. اور پرسوں میرے خیال میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت کرے. الیکشن تو ہم نے 2013 میں بھی لڑے، 2007-8 میں بھی لڑے، 2018 میں بھی لڑے. یہی دہشت گردی تھی، یہی چیزیں تھیں. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اتنی خراب کیا ہے کہ یہ انتخابات کے کسی بھی طرح کے ممکنہ التوا کا کوئی سبب بن سکتی ہے؟ نہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیفینیٹلی خراب ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ الیکشن ملتوی ہوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بی بی کی شہادت پہ بھی ہم نے الیکشن لڑا. ہم نے 2013 میں بھی جب ہمیں کہا گیا تھا گھروں سے نہیں نکلیں، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. پھر 2018 میں بھی یہ تھا، لیکن ہم الیکشن لڑے، الیکشن ہوئے اس ملک میں. امیر مقام صاحب کا بیان آیا ہے کہ برف باری بھی ہوتی ہے مالکن ڈویژن میں، 8 فروری کو تو برف باری ہوتی ہے، انتخابات نہیں ہونے چاہیے، فروری میں تھوڑا آگے کر دینے چاہیے مہینہ. آپ اس سے تجویز سے ایگری کرتے ہیں چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی صوبے سے جہاں سے امیر مقام صاحب کا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائے فرار اختیار کرنا الیکشن سے. فروری میں محترمہ کی شہادت کے بعد فروری میں الیکشن نہیں ہوئے تھے. اس وقت کوئی برف باری نہیں تھی، اس وقت کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم سیاستدان آپ کے ہی بلوچستان سے جو جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر موسم خراب ہوتا ہے، سیکیورٹی کی بات بھی وہ کر رہے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی سچویشن، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات 1 مہینے کے لیے ملتوی ہو جائے تو کوئی عرض نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. سیکیورٹی سچویشن کیوں خراب ہوئی ہیں؟ ہم نے وار آن ٹیرر لڑی ہے، ہم امن لے کے آئے تھے. اس کے بعد یہ امن خراب ہوا. اس کو کس نے خراب کیا؟ اس کی برائی کی جڑ کون تھے؟ کون لے کے آئے تھے کہ ہم ان کو سزا دی؟ اس ملک میں سزا جزا نہیں. ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے وار آن ٹیرر پہ. ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارے سیکیورٹی فورسز نے، پولیس کے نوجوان نے، اسکول کے بچوں تک نے بھی جو ہے، سیاستدانوں کو چھوڑیں آپ، سول سوسائٹی اور میڈیا کو چھوڑیں، اسکول کے بچوں تک نے اس ملک کے لیے قربانی دی. اور آج ہم دوبارہ گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے، حالات خراب ہوئے. کیا کبھی ہم نے اس پہ سوچا کہ حالات خراب کرنے والے کون تھے؟ کیا ہم ان کو سزائیں دی؟ نہیں دی. پہلے ان کی نشاندہی تو ہونی چاہیے کون تھے. ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں سزا جزا اس ملک میں بعد میں ہوگی. ہمیں سزا جزا اس ملک میں ہونی چاہیے. اکراس دی بارڈر جو اس وقت ٹیررزم شروع ہے، جب یہاں پر بھی کچھ سیاسی جماعتیں تھیں، جب افغانستان میں نئی حکومت بن رہی تھی، وہاں پر جب وہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے تو وہ بھی مطلب ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں مٹھائی تقسیم کر رہے تھے. ہمارا کیا کام ہے کہ کس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے، ہمارے پڑوس ملک چلے وہ تو یہ ڈیبیٹ کسی اور طرف لیکن میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے، ٹائم پہ ہونے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے. 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. کسی جماعت کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رائے فرار اختیار کرے. اگر ان کو عوام ووٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ بہانے نہ ڈھونڈے. کہ وہ جو میرا سوال تھا وہ جو بلاول صاحب کر رہے تھے، ہمیں کہا گیا کہ یہاں پہ تو سلیکشن ہو چکی ہے، کسی کی حکومت آنے والی ہے، وہ کس نے کہا گیا؟ کہاں سے یہ ڈیبیٹ؟ دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے اور یہی باتیں ہو رہی تھیں. اور جو ہے لوگ جب پی ٹی آئی پارلیمنٹر بنائی گئی، کیوں بنائی گئی تھی؟ اس لیے بنائی گئی تھی کہ پی ٹی آئی ٹوٹے گی اور اس سے جو ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر بار بار کہتا ہے میں تو چیف منسٹر ہوں، مجھے تو کہہ کہ میں چیف منسٹر کو میں اپنے ممبرز لے کے آؤں گا اور یہ کروں گا. تو جب ڈیبیٹ ہو رہی تو سارا کچھ یہ چیز ہو رہا تھا. لیکن ہم نے اس وقت جو ہے 8-9 کنونشن کیے ہیں. پرسوں پھر ہم جا رہے ہیں پشاور. ہم نے لیڈیز کا کنونشن کرنا ہے. پشاور ہائی کورٹ بار سے بلاول صاحب خطاب کر رہے ہیں. تو ہم لگاتار ہم نے اپنی جو ہے. کل آپ لوگ جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ شکایات لے کر، کیا کیا آپ کے ایجنڈے کے اوپر؟ دیکھیں چاروں صوبوں سے ہمارے اور ساؤتھ پنجاب سے ممبرز آ رہے ہیں. ہم نے کمیٹی ٹیم بنائی ہوئی ہے. کل ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے. جتنے بھی صوبوں سے ہمیں شکایات ہیں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا خدشات ہیں، کیا چیزیں، ہم الیکشن کمیشن کو اس کے پہ آگاہ کریں گے. اور ہم اس امید کے ساتھ جائیں کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو آواز بلند کر رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، تو وہ پریکٹیکلی جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو.
تو یہ بڑی دیر بعد جا کے پیپلز پارٹی کو سمجھ آئی کہ ہم جو جلسوں میں پچھلے 1 مہینے سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم آپ کو تبھی کہتے تھے بھائی اس کا جو کمپیٹیڈ فورم آپ جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس شکایات لے کر جائیں تحریری طور پر، تو وہی اب آپ کو مہینے بعد جا کے خیال آیا ڈیلیمیٹیشن تھی، پھر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع تھی، الیکشن کمیشن پہ فارغ تھے، ابھی الیکشن کمیشن فارغ ہوا ہے، ہم ابھی ان کے پاس جائیں گے کہ ہمارے یہ خدشات ہیں اور اس خدشات کو دور کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، جس جماعت کو بھی ووٹ کرنا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ حکمرانی کریں۔ آپ لوگ تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کو فیلڈ ہی فیلڈ ہے، ان کے پاس ساری اوپن فیلڈ ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو کہیں جلسے کرنے سے کوئی روک ٹوک نہیں رہا، اور دوسرا اب تو سیاسی جماعتیں بھی اپنا جو ہے وہ مستقبل نون لیگ کے ساتھ ہی جوڑ رہی ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں جوڑ رہا فی الحال، مجھے نظر نہیں آیا۔ اے این پی کی لیڈرشپ کی آپ سے ملاقات کوئی ہوئی ہے؟ باقی جیسے دیکھیں سر آئی پی پی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جا رہی ہے، باپ پارٹی ہے وہ اس کے زیادہ بندے نون لیگ کے ساتھ چلے گئے، پھر ایم کیو ایم اتحاد کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، جی ڈی اے اتحاد کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، کاف لیگ اتحاد کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، آپ کے ساتھ کون اتحاد کر رہا ہے؟ آپ بھی تو پرائم منسٹر کی دوڑ میں تھے۔ اتنے زیادہ نام لے لے بدہضمی نہ ہو جائے اس کو پولیٹیکل طور پہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی جلسوں سے نہیں روک سکتا، یہ ہمارے جمہوری حق ہے، ہمیں کون روکے گا جلسوں سے کہ ہم کنونشن نہ کریں، ہم آگے جا کر الیکشن مہم نہ چلائیں، ہم شیڈول کے انتظار میں اپنی الیکشن مہم ہم نے وہاں سے اس کا آغاز کرنا ہے، ہم تو جائیں گے عوام کے پاس، ہمیں تو کوئی روک نہیں سکتا، کیوں روکیں گے ہمیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جماعتیں اگر نہیں جانا چاہتی ہیں، وہ ڈر رہی ہیں عوام سے، ان کا اپنا ایک وہ ہے پی ایم ایل این، میرے خیال ایک وہ تاثر بن گیا نا پاپولر پارٹی کا، بھائی کہ لوگ جا رہے ہیں اس کی طرف۔ دیکھیں جائیں بالکل، میاں صاحب جب آئے ہیں انہوں نے بات کی کہ ہم پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہمارا میچ فکس ہو چکا ہے، 2/3 سے پھر 120 سیٹوں پہ آ گیا کہ ہم قومی اسمبلی کی 120 سیٹوں تو ہم آرام سے جیت رہے ہیں پنجاب میں۔ مجھے نہیں پتا کیسے جیت رہے ہیں، کیونکہ جو سروے آپ کرتے ہیں یا باقی چیزیں کرتے ہیں، تو لیٹسٹ سروے یہ تھا کہ جب 20 ضمنی الیکشن ہوئے وہ تو میاں صاحب ہار گئے تھے، 19 ہار گئے تھے، 1 جیتے تھے، لیٹسٹ سروے تو یہ تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں 120 سیٹیں جیت رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ 120 سیٹیں جیت رہے ہیں تو آپ پہلا آپ نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا نیا، وہ اپنے بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس گئے کہ ہمارے سر پر آپ ہاتھ رکھیں، تاکہ ماضی میں کہتے تھے باپ اور پتہ نہیں کیا باتیں کرتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم سے بھی اتحاد کیا، جی ڈی اے سے بھی کر رہے ہیں، بسم اللہ جن جماعتوں سے اور سے کرنا کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم الیکشن کے بعد جا کر اتحاد کریں گے، نمبر گیمز کے مطابق، نمبر گیمز آئیں گی پھر ہم جا کے پولیٹیکل پارٹی سے اتحاد کریں گے۔ تو وہ ذرا جن پارٹی کو ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں جائیں گی، تو آپ کہہ رہے ہیں نا جس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ رہتی ہیں نا پارٹیاں۔ اگر جو پارٹی نون لیگ کے مرہون مندت سیٹیں نکال کے 5، 10 یا 15 سیٹیں نکال کے آئے گی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اندر، تو وہ اسی پارٹی سے اتحاد کرے گی، کسی دوسری پارٹی سے اتحاد کرے گی۔ یہ تو ٹائم پہ فیصلہ ہوگا نا، یہی جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھی نا، یہی جماعتیں نہیں کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل جماعتیں تھیں، اور پھر وہ ہمارے ساتھ آئی نا دم اعتماد کے وقت، تو اب الیکشن میں یہ ہیں، الیکشن کے بعد بھی کہ آئی پی پی کے والے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پی ایک نئی بننے والی جماعت تھی، اپنے آپ کو متبادل کہتی تھی، وہ چلی گئی نون لیگ کی طرف؟ وہ تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ جائے گی۔ اچھا پتا تھا آپ کو پہلے سے؟ کس کو نہیں پتا تھا؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں، آپ ان کے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آپ کو پتا تھا کہ وہ جائے گی ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ؟ ہمیں پتا تھا کہ ادھر ہی جائے گی۔ اچھا، they were destined to join پی ایم ایل این۔ ہمارا ایک پولیٹیکل انالیسس تھا کہ پی پی بنے گئی، اور وہ ایک جو مسلم لیگ میں لوگ نہیں جا رہے یا چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو وہ ایک اور طریقے سے جو ہے۔ علیم خان کو تو نہیں پتا تھا، وہ میں کل تک ان کی انٹرویو سن رہا تھا، انہیں تو پتہ ہی تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، وہ اتنے بھولے تو وہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا یہ بتا دیں مجھے کہ آپ تو اب کہیں یعنی فائنلی اب جماعت ایک پیپلز پارٹی رہ گئی ہے اور جماعت اسلامی رہ گئی ہے، جن کے ساتھ نون لیگ نے ابھی تک کوئی اتحاد کے حوالے سے یا ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ابھی تک ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی طرف ہی ہاتھ وہ بڑھائیں گے ان دی اینڈ جا کے، شاید وہ الیکشن کے بعد ہاتھ بڑھایا جائے، چونکہ ابھی تک تو دونوں سائڈ سے نون لیگ تو خاموشی اختیار کیے ہوئے، آپ لوگ مسلسل انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، آج بھی بلاول صاحب نے انہیں ٹارگٹ کیا۔ آپ لوگ تو نہیں جائیں گے اتحاد میں نون لیگ کے ساتھ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد، دونوں صورتوں میں؟ دیکھیں الیکشن سے پہلے تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ ہم اپنا پی ایم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ الیکشن کے بعد جو ہے اتحاد بنیں گے، ایک کنسنسس کی حکومت بننی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ جب الیکشن پہ سوال نشان ہوں گے، الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھیں گے، پاکستان کی عوام اس پارلیمنٹ کو نہیں مانے گی، اس حکومت کو نہیں مانے گی، وہ زمانے چلے گئے ہیں، یہ موبائل کا دور آ چکے ہیں، ہر یوتھ کے پاس یہ موبائل ہے، اور پھر وہ کریڈیبلٹی جب اس پارلیمنٹ کی حکومت کی ہوگی وہ نہیں چل سکے گی۔ تو اگلے اس میں نمبر گیم، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر گیم زیادہ ہوگی تو ہم باقی جماعتوں کو بولیں گے ہمارے ساتھ ہیں، اگر ان کی زیادہ ہوگی تو پھر بیٹھ کے دیکھیں گے۔ اگر الیکشن کی سب سے پہلے جو ہے سیڑھی جو ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے کریڈیبل الیکشن پہ جو ہے اس کے پہ کوئی کریڈیبل ہوتا ہے، پھر تو نون لیگ شاید دوسرے تیسرے نمبر پہ آئے، پہلے پہ تو پھر شاید کوئی اور ہی آئے گا،
تو پھر جو ہم بات کر رہے ہیں پھر آپ لوگ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں کہ کیوں آپ ایسی باتیں جلسوں میں کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کے بعد بھی اس پہ نہیں ہو سکتا اتحاد یا ہو سکتا ہے؟ الیکشن کے بعد اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو مانتی ہے تو اس کے بعد پھر آپس میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک تاثر دیں گے کہ یہ بندہ لاڈلا پلس ہے یا سلیکٹ ہو کر آیا ہے، تو پہلے جب ہم نے سلیکٹ ہو کر ایک بندے کو لائے ہیں اور ایک لاڈلے کو لائے ہیں، اس نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے، جو ہم نے بھگتا ہے، تو آپ ایک اور لاڈلے کو بھگتوانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم نے اس لاڈلے کو ریجیکٹ کیا، اس سلیکٹڈ کو ریجیکٹ کیا، تو کوئی اور بھی سلیکٹ یا لاڈلا بند کرائے گا، اس کو بھی ہم ریجیکٹ کریں گے.